ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا جلت عظمته. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبتحي الطحامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس هذا الحسين بن علي فعرفوه وفضلوه. صلوات بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد. مزاج معلّہ کی نفاستیں گوارہ فرمائیں تو ایک اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں. بارگاہ شہزادی عالمیان میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں سید الشہداء کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے ایک بار اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، محبان خانوادہ عصمت و طہارت، سوگواران سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، وزائرین سلطان کربلا، آپ تمام حضرات، علماء، افاضل، طالب علم برادران کی بارگاہ سماعت میں چند دقیقے ذکر فضائل و مصائب اہل بیت کی غرض و غایت سے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور بہت ہی مختصر گفتگو کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور زمانہ متفق بین الفریقین حدیث گرامی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت نے ایک اعلان فرمایا، عام اعلان، اور ایام عزا کے سلسلے کی مجالس جو ہمارے اس مدرسے میں ابتدائی 6 روز برپا ہوئی، اس کی 6ٹھی مجلس میں اسی عنوان کے تحت حقیر نے کچھ دقیقے گفتگو کی تھی، اور اسی سلسلے کی یہ ایک اور مجلس اسی عنوان کے تحت جو مضامین اس میں رہ گئے تھے وہ اس 10 منٹ کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کو
پائے تکمیل تک پہنچا کے اس کے بعد جو زائرین عظام کربلا کی سمت روانہ ہوں گے وہ مجھے سزاوار دعا ضرور قرار دیں گے انشاءاللہ۔ تو سرکار ختمی مرتبت نے ایک عام اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ اے لوگوں، یہ حسین ابن علی ہیں، انہیں پہچانو اور ان کو ترجیح دو، ان کو پہچانو، ان کو ترجیح دو، ان کے آگے کسی کو نہ رکھو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، انہیں پہچانو۔ بار بار سرکار ختمی مرتبت میں نے عرض کیا تھا اور پھر عرض کرتا چلوں کہ بار بار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت پر اتنا زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ان کو پہچانتے جاؤ، خدا کو پاتے جاؤ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ان کی معرفت محض ان کی معرفت نہیں ہے، ان کی معرفت خدا ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، دونوں کے فقرے ملتے جلتے ہیں کہ جس میں امام معصوم کی دہن اقدس سے یہ فقرے ادا ہوئے ہیں کہ آپ کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا ہے، اور آپ کے مسئلے میں جہل اللہ کے مسئلے میں جہل ہے، یعنی آپ کو نہ پہچاننا اللہ کو نہ پہچاننا ہے، آپ کے ساتھ ہو جانا اللہ کے ساتھ ہو جانا ہے، آپ سے دور ہو جانا اللہ سے دور ہو جانا ہے۔ جو آپ کا ساتھ دے وہ اللہ کا ساتھ دے، جو آپ کو چھوڑ دے وہ اللہ کو چھوڑ دے، جو آپ کی نصرت کرے وہ اللہ کی نصرت کرے، جو آپ کا بیان کرے وہ اللہ کا بیان کرے، جو آپ کا ذکر کرے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ ایسے نہیں کہہ رہا، ہوا میں نہیں عرض کر رہا میں آپ کی خدمت میں، خود سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا نا، بس میں صحابہ میں خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھک کو، اپنی جہاں بھی دو چار آدمی بیٹھو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، حیدر کی باتیں کرو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کون علی؟ حسین کے بابا علی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہات مفہوم ہے؟ حسین ابن علی کے بابا علی، ان کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ باپ، اس کا قد کتنا بلند ہوگا کہ جو اپنے بیٹے کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے۔ اچھا، اس خانوادے کا عجیب و غریب معاملہ، یہ سب ایک دوسرے کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے ذریعے، ان سب کی معرفت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، متصل ہے بالکل۔ یہ کون ہے؟ محمد کون ہے؟ محمد کسی کے بابا نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، محمد تم میں سے کسی کے بابا نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بابا نہیں ہے۔ محمد ہے کون؟ محمد بس اللہ کے رسول ہے، ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے، کسی کے بابا نہیں ہے تم میں سے، مگر ہاں بابا ہیں تو فاطمہ کے بابا ہیں۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں غور کر رہے آپ؟ بابا ہیں تو فاطمہ کے بابا ہیں، بھائی ہیں تو علی کے بھائی ہیں۔ خود رسول نے ارشاد فرمایا نا، جب سب کو سب کا بھائی بنا رہے تھے، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، لوگوں نے تنزن کہا علی کو تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، کہا علی میرا بھائی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کسی کے بھائی نہیں ہیں، علی کے بھائی ہیں، کسی کے نانا نہیں ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ ارے کہاں مر گئے رسول کی اور بیٹیاں دکھانے والے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب والا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو نواسے بھی ہوں گے، مگر محمد کسی کے نانا نہیں ہے، حسنین کے نانا ہیں، حسن کے نانا ہے محمد، حسین کے نانا ہے محمد، محسن کے نانا ہے محمد۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے سے پہچانے۔ اچھا، یہ سب جمع ہو گئے چادر میں، تو پھر کس کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے؟ اب رسول کے ذریعے سے نہیں تعارف ہو رہا ہے، اللہ اکبر، رسول کے ذریعے سے نہیں پہچانوایا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے ذریعے سے پہچانو، محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے دونوں بچے ہیں، نہیں، کس کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے؟ حسین کی اماں کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا۔ اور میں نے پھر عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا چلوں کہ نہ حسین کے بعد کوئی دوسرا حسین ہوا، نہ فاطمہ کے بعد کوئی دوسری فاطمہ ہے۔ 14 معصوموں کی فہرست میں اللہ نے محمد کے بعد محمد کو دہرایا، علی کے بعد علی کو دہرایا، مگر نہ فاطمہ کے بعد فاطمہ کو دہرایا، نہ حسین کے بعد حسین کو دہرایا۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ تو بس گفتگو کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹ دوں تو ان کی معرفت پہ اسی لیے اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ان کو پہچانو، خدا سے قریب تر ہوتے جاؤ، ان کو دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ۔ خدا کی ذات ظاہر سی بات ہے کہ لامحدود ہے، تو اس کو اگر پہچاننا ہے، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، وہ خدا کے پہچانوا نہیں سکتا اپنے آپ کو کہ بھیا مجھے پہچانو، چوک میں آگے کھڑا ہو جائے، کہتا چلے بھیا میں تمہارا خدا ہوں مجھے پہچانو، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ اس کی شان الوہیت کے خلاف ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے درمیان آ کے اپنے آپ کو پہچانوائے۔ اچھا، وہ اتنا قریب ہے کہ رگے جائیں اتنی قریب نہیں ہے جتنا وہ قریب ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ نہیں اندازہ لگا رہے ہیں؟ یہ سب بڑی نزاکتیں ہیں، تھوڑی ٹیکنیکل باتیں، اگر آپ حضرات تھوڑا سا توجہ کریں اس پر۔ جی، وہ خود کہہ رہا ہے تمہاری رگے جا سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری رگے جا تم سے اتنی قریب نہیں جتنا میں تم سے قریب ہوں۔ تو قریب ہے نا، رگے جان کے پاس ہے نا۔ جی، تو وہ تو چاہتا تو ان بلڈ کر دیتا معرفت اپنی،
مگر نہیں، اس نے ذریعہ بنایا، اس نے وسیلہ بنایا، اس نے واسطہ بنایا حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کے ذریعے سے ہم تک آنے کی کوشش کرنا، ان کے بغیر ہم تک آنے کی کوشش نہ کرنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا پھر انہوں نے بھی خدا کو پہچانوایا تو بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، میں یہیں تک لانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بھی خدا کو پہچانوایا تو خوب پہچانوایا۔ بات امیر المومنین علیہ السلام کی ہو رہی تھی، دیار امیر المومنین ہے، تو یہاں پر اس بات کو عرض نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا۔ خود حضرت نے ارشاد فرمایا محضر خدا میں مصلی عبادت پر علی ید اللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے خدا کی بارگاہ میں فرما رہے کفا میں عزتی، میری عزت کے لیے یہی بہت ہے میرے معبود کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا اس نزاکت کو ذرا سا توجہ سے سن لیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ بس میں نے سمیٹ دی گفتگو بہت تیزی کے ساتھ، 2 جملوں کی سہمت اور ہے۔ میرے معبود میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا خدا ہے۔ میں نے اس کی عبادت اسی لیے کی ہے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ نہ جنت کی لالچ میں علی نے عبادت کی، نہ جہنم کے خوف میں علی نے عبادت کی، علی نے خدا کو لائق عبادت جان کے اس کی عبادت کی۔ وہ علی ارشاد فرما رہے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ دعا کے فکر ہے۔ میں نے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا خدا ہے۔ میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا، اب تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے باپ کی دعا کے فقرے۔ اب بیٹے کی دعا کے فقرے سنیے۔ گھر اجڑنے کی کگار پہ ہے، نانا کا وطن چھوڑ دیا حسین نے۔ حسین مکے میں آ کے پناہ گزین ہوئے، حاجیوں کے احرام تلے قتل حسین کی سازش کے آلے چھپے ہوئے ہیں۔ حسین کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے حرم میں، قبلہ کو کعبہ میں قتل کرنے کی سازش ہوئی۔ سرکار سید الشہداء نے حج کو عمرے میں بدلا، چلے روز عرفہ، آنکھوں میں آنسو، مصلی عبادت، حسین محضر خدا میں دست بدعا اللہ کی بارگاہ میں محو کلام خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، راز و نیاز کی باتیں، خلقت انسانی کا تذکرہ، انسان کی خلقت کیسے ہوئی، مراحل، تمام معاملات بیان کر رہے ہیں۔ ایک معرفت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، بحر بے کراں، کہ جس سے حسین موتی لٹا رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے 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 اب شیخ عباس قمی تحریر کرتے ہیں آخری فقرے دعا کے، کہتا ہے میرے معبود جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ آخری جملہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ اللہ نے قانون بنایا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حسین ابن علی کا یہ حسن سلوک ہے خدا کے ساتھ کہ اس کی معرفت اس انداز سے کروا رہے کہ پہلے فصیح و بلیغ انداز میں غرق ہو کے اللہ کی محبت میں اس کی معرفت کے بے پناہ گوہر لٹائے، اور اس کے بعد پھر آخری میں تتمہ دے رہے ہیں حسین کہ جو تجھے پالے وہ کچھ کھوتا نہیں ہے، جو تجھے کھو دے وہ کچھ پاتا نہیں ہے، جو تجھے پالے وہ کچھ کھوتا نہیں ہے، جو تجھے کھو دے وہ کچھ پاتا نہیں ہے، جو تجھے پالے وہ کچھ کھوتا نہیں ہے، جو تجھے کھو دے وہ کچھ پاتا نہیں ہے۔ بے دل کے دل میں ایک ارمان دھڑکا، حسین تو صحیح تم ہی کو اپنی معرفت کا معیار نہ بنا دوں، اب جو تمہیں پالے گا ہمیں پالے گا، جو تمہیں کھو دے گا ہمیں کھو دے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔
مسجد کے گوشے میں ایک چٹائی پر بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ 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 کرنے سے خدا نہیں ملنے والا. حسین کو دل میں بسا لو، اللہ کو پالو. یہ ہے تتمہ بیان. حسین ابن علی حسین. حسین اگر آغوش مادر میں ہے تو حسین. حسین پشت رسالت پہ ہے تو حسین. حسین آغوش امامت میں آئے تو حسین. حسین لعاب رسالت کے ذریعے سے علوم کائنات اپنی رگ رگ میں اونڈیل کے حسین. حسین سنا کی نوک پہ ہو تو حسین. حسین نرغہ آدھا میں ہو تو حسین. حسین بے کس و تنہا رہے تو حسین. حسین بس حسین ہے. کل حسین کو کوئی سلام کرنے والا نہ تھا. کربلا کا وہ بے آب و گیا صحرا. جنگل میں حسین یہ کو تنہا، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، کوئی پرسان حال نہ تھا. ایک قاصد آیا بھی تو اس نے آن کے سلام کیا. اللہ اکبر، کیا غربت حسین ابن علی ہے. آپ اندازہ لگائیے تو کلیجہ پھٹ جائے. عجیب 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 بیت ہے خدا کی قسم. ننھے سے شیرخوار کو حسین ابن علی دفن کر رہے ہیں اور اتنے میں کسی نے سلام کیا. سمجھ رہے ہیں کون ہے سلام کرنے والا؟ یہ قاصد ہے جو بیمار بیٹی کا خط لے کے آیا ہے اور آن کے سلام کر رہا ہے. تو پوچھا کس سے ملنا چاہتا ہے؟ تو کہا حسین سے ملنا چاہتا ہوں. سنیں گے آپ کیا بیت کہہ دی میر علی صلی اللہ مقامہ نے. ہائے ہائے. کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اللہ اکبر. یہ غربت کا عالم ہے. کہا آپ حسین ہیں؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے. زلفوں میں گرد، چہرے پہ علی اصغر کا لہو، بازو پہ زخم تیرے سے شعبہ، دامن پہ عباس کا لہو، سینے پہ علی اصغر کا علی اکبر کا لہو، ہاتھوں میں علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے. اجڑا ہوا حسین کا کیا حال بنا رکھا ہے آقا. کہا تو نے مجھے سلام کیا، کل سے مجھے کسی نے لائے کا سلام نہیں جانا. بڑا غلط تھا میرے مولا، کل کوئی تجھے سلام کرنے والا نہ تھا. آ میرے مولا دیکھ، کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے گوشے گوشے سے ہر ظاہر کی ایک صدا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. فاطمہ کے غریب لال تجھ پر سلام. اس پر سلام جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا، اس پر سلام جس کی داڑھی کو اس کے خون سے خضاب کیا گیا، اس پر سلام جس کے رخسار پر خاک کربلا تھی، اس پر سلام جس کے بدن پر 1900 زخم تھے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا. وا محمدہ اب کون ہے جو حق کرے رفاقت کرے ادا. ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. زینب خیمے سے برآمد ہوئی، دل زینبیہ پہ پہنچی 70 قدم کا فاصلہ. ہائے بہن نے کیا منظر دیکھا، راکب دوش رسول ہے شمر بے حیا. ظالم نے وہ ستم کیا، میری زبان چل جائے پڑھ نہیں سکتا، بس اتنا سمجھ لیجئے ظالم نے ضربیں چلائی اور بہن فریاد کرتی رہی واہ محمدہ واہ علیہ واہ جعفرہ ہذا حسین نرا مرمل بالدماء. اے نانا محمد مصطفیٰ، اے بابا علی مرتضیٰ، میرا بھیا مارا جا رہا ہے خاک و خون میں غلطاں. ایک مرتبہ لشکر اعداء کی سمت نظر کی، بڑی بے کسی و بے بسی سے فرمایا اما فیکم مسلمون، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یا ابن سعدین ان یقتل ابو عبداللہ الحسین وانت تنظر الیہ. ارے ابا عبداللہ ذبح ہو رہا ہے پسرے ساتھ، تو تماشا دیکھ رہا ہے. بھائی نے اشارہ کیا، بہن خیمے میں آئی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نے اچھلا، منادی ندا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره
اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. آپ تمام زائرین عظام سے بس ادب و بس احترام یہ گزارش ہے، دوران مشی اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیجیے گا. بہت سے ایسے مرحومین ہیں ہمارے آپ کے گھر میں، ہمارے آپ کے خانوادے میں، کہ جن کو ارمان تھا کہ وہ آقا حسین کی زیارت کے لیے آتے اور پیدل نجف سے کربلا چل کے جاتے، مگر یہ ارمان ان کے دل میں رہ گیا. یقیناً وہ بارگاہ سید الشہداء میں ہوں گے. اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیجیے گا، اور اگر موقع مل جائے اور کسی گوشے میں مشی کے دوران یاد آ جائے تو میرے والد مرحوم کو ضرور فراموش نہ کیجیے گا، اور ان کے حق دعا کیجیے گا. کچھ قدم ان کی طرف سے بھی چلیے گا. ہم سب ایک دوسرے کے لیے یہی ایک بہترین تحفہ دے سکتے ہیں. ہم طالب علم ہیں، اور آپ کو خداوند عالم اجر عظیم عطا کریں. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.